الحمدللہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم الہمنا رشدنا وعصمنا من شرور انفسنا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، ابھی آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی آخری جو دو صورتیں ہیں، سورہ الفلق اور سورہ الناس، ان کی تلاوت کی ہے۔ یہ قرآن کریم کی جو ترتیب ہے، اس کے اندر بالکل آخر میں ایک صورتوں کا بڑا ہی خوبصورت جوڑا ہے، اور ان دونوں کے مابین جو مضمون کی مناسبت ہے وہ اس حد تک بڑی ہوئی ہے کہ اگرچہ یہ مصحف کے اندر دو مختلف ناموں کے ساتھ موجود ہیں یہ صورتیں، لیکن ایک ان کا سانجھا نام بھی ہے، معوذتین، یعنی ایک ہی نام کے اندر بھی ان کو پکارا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے مضامین جو ہیں وہ باہم بہت ہی زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ یہ صورتیں آج انہی کے حوالے سے گفتگو آپ کے سامنے رکھنا پیش نظر ہے۔ یہ دونوں ہی جو صورتیں ہیں، ان کے بارے میں علماء کرام جو قرون اولیٰ کے ہیں، ان کے ہاں بھی شان نزول کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک رائے جس پر زیادہ علماء کی رائے ہے، گویا کہ متفقن علیہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ بہت سارے علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ صورتیں جو ہیں یہ مدینۃ المنورہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے میں نے بارہا یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب وحی کا آغاز ہوا ہے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 برس تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دنیا سے رحلت فرمائی ہے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی، تو کل 23 برس آپ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ تو علماء کرام نے اسے دو حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے۔ پہلے 13 برس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا ہے اس کو مکی قرآن کریم کہتے ہیں۔ پھر 13 برس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے مدینہ المنورہ کی طرف، اور آپ نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ پھر مدینہ المنورہ ہی کے اندر بسر کیا ہے، تو اس کو مدنی قرآن کریم کہتے ہیں۔ آخری 10 برس کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی ہیں انہیں مدنی قرآن کریم کہتے ہیں، اگرچہ کہ ان 10 برسوں کے اندر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک تک بھی گئے، اور واپس مکہ المکرمہ کے اندر بھی فتح مکہ کے موقع پر آئے ہیں، اور پھر پورے عرب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمات جو ہیں وہ ان 10 برسوں کے اندر چلتی رہی ہیں۔ لیکن بہرحال آخری 10 برسوں کے اندر جو قرآن کریم نازل ہوا ہے اسے مدنی قرآن کریم کہتے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ پہلے ہجرت سے پہلے قرآن کریم کا جو حصہ نازل ہوا اسے مکی قرآن کریم کہتے ہیں، اور جو ہجرت کے بعد قرآن کریم نازل ہوا اسے مدنی قرآن کریم کہتے ہیں۔ تو بعض علماء کی رائے تو یہ ہے کہ یہ مدنی صورتیں ہیں، اور اس کے پس منظر میں بھی مدینہ المنورہ کے بھی بالکل آخری دور کے اندر، صلح حدیبیہ کے بھی بعد غالباً سن 7 ہجری کے اندر، یہ ہجری جو ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ اسلامک سال جو ہے یہ ہجری کیوں کہلاتا ہے۔ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 عیسوی کے اندر پیدا ہوئے ہیں، گویا عیسیٰ علیہ السلام کے اس دار فانی سے گئے ہوئے 571 برس ہو چکے تھے۔ پھر یہ اسی سال آپ پیدا ہوئے ہیں، پھر 40 برس آپ کے جب تک آپ نے
وحی کا آغاز جب تک آپ پر نہیں ہوا یا وحی ظاہر نہیں ہوئی، کیونکہ پیغمبر تو بہرحال آپ پیدائشی پیغمبر تھے، اور ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میں اس وقت بھی پیغمبر تھا جب آدم ابھی مٹی اور گارے کے درمیان ہی تھے۔ بہرحال وحی کا آغاز تو 40 برس کی عمر کے اندر ہوا، تو 40 برس کیے اور پھر 13 برس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ المنورہ کے مکہ المکرمہ کے اندر جو بسر کیے ہیں، اس کے بعد ہجرت فرمائی ہے۔ تو پھر یہاں سے اسلامی کیلنڈر کا ایک آغاز رکھا گیا، مشورہ ہوا کہ ہم اپنا کیلنڈر اگر رکھیں تو کہاں سے رکھیں، تو ایک کیلنڈر اس میں یہ بھی ہے کہ ہجرت کا سال جو تھا اسے بنیاد بنا کر پھر یہ ہجری سال جو ہے اس کا آغاز کیا گیا۔ تو سن 7 ہجری اگر ہم کہتے ہیں تو یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے 7 برس بعد یہ واقعہ جو ہے پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ لوگوں نے مل کر، یہود کا ایک بہت بڑا جادوگر تھا، وہ واقعہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آ جائے گا، ان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا کہ جس کے پھر توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں معوذتین جو ہیں یہ نازل فرمائی۔ ایک رائے تو یہ ہے یہ مدنی صورتیں ہیں، جبکہ اس سے ایک مختلف رائے یہ بھی ہے کہ یہ مکہ المکرمہ ہی کے اندر نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بعض صورتیں 2 مرتبہ نازل ہوئی ہیں یا 2 مرتبہ سے بھی زیادہ نازل ہوئی ہیں، یعنی کسی موقع پہ خاص کسی اہتمام کی ضرورت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے وہی صورت دوبارہ نازل فرما دی کہ یہ جو صورت آپ پر نازل فرمائی گئی ہے اس کے اندر اس خاص معاملے کے لیے رہنمائی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ دونوں آراء علماء کے ہاں موجود ہیں۔ جن لوگوں کا کہنا یہ ہے جو تعداد کے اندر زیادہ ہے کہ یہ مدنی صورتیں ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ جادو کے موقع پر یہ نازل ہوئی، جبکہ جو مانتے ہیں کہ یہ مکی صورتیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جادو کے حوالے سے تو ان صورتوں کے اندر ایک ہی آیت ہے، جبکہ باقی ساری کی ساری آیات ایسی ہیں کہ جیسے معاملات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ المکرمہ کے اندر درپیش تھے ان کے متعلق ہے۔ یعنی اس بات کو یوں سمجھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر توحید کا نعرہ مستانہ بلند کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جتنی بھی سعید روحیں تھیں وہ آپ کے پاس کھنچی چلی آئی۔ اب ہر گھر سے کوئی نوجوان نکل گیا، کوئی خاتون چلی گئی، کوئی بچہ چلا گیا، کوئی بوڑھا چلا گیا، جس نے اپنا آبائی دین جو ہے وہ ترک کر دیا۔ لہٰذا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی سخت الفاظ استعمال نہ کر رہا ہو، جو معاذ اللہ آپ کو بد دعائیں نہ دیتے ہوں۔ پورے کے پورے شیاطین جن و انس میں سے باہر نکل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پہ کے در پہ ہو گئے۔ ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسی چالیں چلنی لوگوں نے شروع کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پڑ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ اپنی دماغی ذہنی توازن جو ہے وہ کھو بیٹھیں۔ یہ وہ کیفیات تھی، اور پھر حسد کرنے والے لوگ لاتعداد تھے، جس کی ایک مثال آپ کو مل جائے گی کہ ابو جہل سے جب پوچھا گیا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، تو اس نے کہا خدا کی قسم انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر اس نے کہا کہ ہماری عبد مناف والوں کے ساتھ ایک شریکہ ہے، ایک طویل عرصے سے ہمارا ان کے درمیان ایک مقابلہ چلا آتا ہے، اور اگر انہوں نے خرچ کیا تو ہم نے بڑھ کر خرچ کیا، انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا تو ہم نے بھی پلایا، انہوں نے لوگوں کی خدمتیں کی تو ہم نے بھی کی، ہم کسی شرط میں ان سے پیچھے نہیں رہے کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ ہے۔ لیکن اب اگر ان کے ہاتھ سے رسالت کو تسلیم کر لیں گے تو پھر ہم رسالت کہاں سے لائیں گے؟ لہٰذا ہمارا سروائیول اسی میں ہے کہ ہم تسلیم ہی نہیں کریں گے ان کی رسالت کو۔ تو یہ حسد کے معاملات میں یہ ساری کی ساری جو مصیبتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہاں پر وقوع پذیر ہو گئی تھیں، تو اس موقع پر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو 2 صورتیں ہیں وہ نازل فرمائیں۔ واللہ عالم دونوں ہی آراء جو تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب اس سے ذرا آگے چلے جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کی کچھ عظمت بھی بیان فرمائی ہے۔ اس ضمن میں 1-2 احادیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر جا رہے تھے، سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور میں ساتھ ساتھ آپ کے چل رہا تھا۔ اس کو ذرا تصور میں لے کے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر اپنے اونٹ پہ بیٹھے ہیں،
جبکہ یہ صحابی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور شاید چلنا کبھی دشوار بھی ہوگا تو ہلکا ہلکا بھاگ رہے ہوں گے، اور یہ فرماتے ہیں کہ اس سارے بھاگنے میں یا چلنے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پیروں پہ اپنے ہاتھ رکھے ہوئے تھے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں پہ میرے ہاتھ تھے۔ ایک موقع پر آ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف التفات فرمائی تو یہ کہتے ہیں میں نے سوال رکھا کہ اللہ کے نبی مجھے سورہ یوسف یا سورہ ہود یہ سکھا دیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کے لیے سورہ الفلق اور سورہ ناس سے بڑھ کر کوئی نافع صورت نہیں ہے، لہذا اس کو سیکھو۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جتنی بھی چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے انسان پناہ طلب کرتا ہے، ان ساری چیزوں میں سے بڑھ کر اللہ کے ہاں پسندیدہ اور مقبول ہونے والی پناہ معوذتین کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ گویا یہ پڑھ کر اگر اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً ہی قبول فرما لیتے ہیں۔ اب یہ بات تو اپنی جگہ مسلم ہے کہ ہمارے سامنے آ گئی کہ بہرحال اس سورہ مبارکہ کو اگر مکی مان لیں یا مدنی مان لیں، اس ضمن میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اگر مکی ہے تو پھر دوبارہ اس موقع پہ اس کا نزول ہوا ہے، تو اس کی شان نزول کے ضمن میں ایک واقعہ ایسا ضرور موجود ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو جو ہے اس کے ہو جانے کا تذکرہ احادیث کی کتب کے اندر ملتا ہے، اور یہ واقعہ یہ ہے کہ حدیث کی ساری کتب ہی کے اندر یہ واقعہ جو ہے وہ نقل ہے، تو گویا اس سے انکار جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، متواتر احادیث اس حوالے سے آئی ہے۔ لہٰذا اس سے ایک اشکال تو یہ پیدا ہو جاتا ہے، تو کیا انبیاء کے اوپر بھی جادو ہو سکتا ہے؟ تو اس ضمن میں بس اس بات کو، بلکہ دو اشکالات ہیں، اس کو بس سمجھ لیجئے کہ ایک تو نبی کا ظاہری وجود ہے، اور ایک اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک روحانی اور نبوی جو مقام ہے، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ لہٰذا آپ کے ظاہری وجود کو تو یقیناً اس کے اثرات جو ہیں وہ پہنچے ہیں، بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے آپ بیمار بھی ہوتے تھے کہ نہیں؟ پھر اس سے آگے چلے جائیں تو طائف کے موقع پر آپ کو جب پتھر مارے گئے ہیں تو آپ کے جو پیر مبارک ہیں وہ لہو لہان ہوئے ہیں کہ نہیں؟ پھر غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو لہٰذا یہ جو آپ کا وجود ہے یہ متاثر اس سے ہوتا تھا، لیکن یہ کہ خاص طور پر قرون اولیٰ کے جو علماء ہیں، بہرحال یہ ان کی راست بازی کی انتہا ہے کہ انہوں نے وہ واقعہ جوں کا توں جیسے تھا اسے نقل کیا ہے، اور اس پر پردہ ڈالنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ ہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اس سارے دور کے اندر کچھ 6 یا 7 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے اثرات رہے ہیں، اس سارے 6 یا 7 مہینوں کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاذ اللہ کوئی ایسا جملہ زبان سے نکل گیا ہو جو آپ کے شایان شان نہ ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نماز کے اندر تلاوت کرتے ہوئے کبھی کوئی بات بھول گئے ہوں، لہٰذا آپ کی نبوت اس سے بالکل بھی ڈسٹرب جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کفار کا ایک اعتراض قرآن کریم کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا گیا ہے، یہ مسحور ہیں۔ تو جب ہم نے خود ہی مان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہو گیا تو گویا ہم نے مسحور مان لیا۔ تو اس کو بھی سمجھیے کہ ان کا اعتراض یہ تھا، وہ کہتے یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے اندر جاتے تھے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ایسا سانحہ واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے معاذ اللہ مجنون، یہ مجنون کا لفظ ہے یہ ایسے شخص کے لیے ہے جس پر جن کا سایہ ہو، تو معاذ اللہ پر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے، تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلام پیش کر رہے ہیں۔
جبکہ یہ معاملہ اس سے بالکل ہی مختلف تھا. وہ آپ کی نبوت اور رسالت کو جادو کا مظہر قرار دے رہے تھے. اس کے برعکس یہ معاملہ میں نے آپ کے سامنے مثال رکھ دی کہ یہ آپ کا جو ظاہری وجود ہے اسی کے حوالے سے تھا، کیونکہ اس دور کے اندر اگر کہیں کوئی ایک موقع پر ایک بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسی نکل جاتی جو آپ کے مرتبے کے شایان شان نہ ہوتی تو پورے عرب کے اندر دھوم مچ جاتی. کفار آپ کے چاروں اطراف موجود تھے، وہ اس کا شور ڈال دیتے اور پورے کے پورے زمانے کے اندر یہ چرچا اور یہ غوغا ہو جاتا کہ وہ شخص کے جسے بڑی بڑی افواج، بڑے بڑے سردار شکست نہیں دے سکے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک جادوگر نے سے شکست دے دی. تو ایسا معاملہ کسی کتاب کے اندر، کسی تاریخ کی کسی کتاب کے اندر اس کا کوئی حوالہ موجود ہی نہیں ہے. اور دوسری بات کہ انبیاء میں سے بھی کیا کسی پر کوئی جادو ہو سکتا ہے؟ تو اس ضمن میں سمجھ لیجئے کہ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک سے زائد نہیں بلکہ 5 سے بھی شاید زائد مرتبہ بار بار آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کہ آپ فرعون کے دربار کے اندر تشریف لے کر گئے ہیں، اور جب فرعون کے دربار کے اندر آپ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اپنی نبوت ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 معجزات عطا فرمائے تھے. ایک عصا تھا جو سام بن جاتا تھا، اور دوسرا آپ علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تھے تو ہاتھ یوں چمکتا تھا جیسے کہ گلوب ہو، گویا کوئی غیر معمولی حد تک وہ سفید ہو جاتا تھا. جب فرعون کے دربار کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سامنے رکھی تو اس نے یہ گمان کیا کہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کوئی جادو سیکھ کر آئے ہیں. لہٰذا اس نے کیا کیا، ایک یوم الزینہ نوروز کا ایک دن تھا ان کے ہاں کہ جس کے اندر پوری کی پوری بستی کو اکٹھا کیا جاتا تھا، اور اس پر اس نے یہ دن رکھا کہ یہ تمہارا جادو ہے، ہم بھی جادوگروں کو بلائیں گے اور تمہارے جادو کو ہم شکست دے دیں گے. لہذا دن معین کیا گیا. وہ بڑے جادوگر جو ہیں وہ اکٹھے کیے گئے. فرعون نے اپنے ہرکارے بھیجے کہ جاؤ شہروں کے اندر جاؤ اور وہاں سے بڑے بڑے جو جادوگر ہیں ان جادوگروں کو لے کر آؤ. لہٰذا یہ گئے ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور آ کر میدان کے اندر اس جگہ پر آ کے انہوں نے اپنا جادو جو ہے وہ پیش کر دیا. یہ جادو کیا تھا اس کا بھی قرآن کریم کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار کے اندر گئے تھے تو اپنے عصا کو جب انہوں نے پھینکا تھا تو وہ سانپ بن گیا تھا. تو یہ جادوگر بھی انہوں نے پوچھا ہوگا کہ اس نے کیا جادو پیش کیا ہے، لہذا جادوگر بھی کوئی ایسی ہی تیاری کر کے آئے تھے. لہذا ان کے پاس کچھ رسیاں تھیں اور ان کے پاس کچھ ڈنڈے تھے، لاٹھیاں تھیں. انہوں نے وہ زمین پر پھینکی جو بہت بڑی تعداد کے اندر تھی. لہذا وہ دیکھنے والوں کے سامنے سانپ اور لاٹھیاں جو تھیں، وہ رسیاں جو تھیں وہ سانپ کی صورت اختیار کر دی، تیزی سے انہوں نے چلنا شروع کر دیا. تو واقعہ کیا ہے کہ اس سے یہ نہیں تھا کہ وہ رسیاں سانپ بن گئی تھیں، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، فلما القوا سحروا اعین الناس، کہ جب انہوں نے پھینکا اپنا جادو تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے نظر بندی ان کی کر دی، ان کی آنکھوں پر جادو کر دیا. یعنی وہ تھی تو لکڑیاں تھیں تو وہ رسیاں ہی تھی تو وہ لاٹھیاں ہی، لیکن یہ کہ دیکھنے والے کو وہ سانپ محسوس ہو رہی تھی کیونکہ ان کی آنکھوں پر جادو کر دیا گیا تھا. لہذا پوری کی پوری وہاں پر جو لوگ موجود تھے، ریاست کے جتنے بھی لوگ موجود تھے، ان سب نے سمجھا کہ یہ جادو ہے. لہٰذا اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر دوسرے موقع پر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ فَإِذَا حِبَالُهُمْ، کہ جب انہوں نے اپنے حبل جو ہیں، یہ آپ جانتے ہیں رسی کو کہتے ہیں، اسی کی جمع ہے، رسیاں اور اپنی لاٹھیاں جو ہیں وہ پھینکی ہیں اور اس کے ذریعے سے انہوں نے جادو کیا. تو ہوا کیا ہوا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام اس سے خوف زدہ ہو گئے. ان کو بھی یوں محسوس ہوا کہ شاید یہ سانپ بن گئے ہیں. ایک تفسیر تو یہ.
جبکہ دوسری تفسیر یہ ہے کہ کم از کم موسیٰ علیہ السلام نے یہ ضرور دیکھا کہ سانپ بن گئے ہیں، اور ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ یہی معجزہ تو میں نے دکھانا تھا جو انہوں نے دکھا دیا، اب میں کیا پیش کروں گا۔ لیکن دونوں ہی صورتوں کے اندر ان کی آنکھوں نے بھی انہیں سانپ ہی دیکھا۔ تو جو قرآن نے کہا سحر و اعین الناس کی آنکھوں پر جادو کا ہو جانا یا نظر بندی ہو جانا، یا آنکھوں سے جو جادوگر دکھانا چاہتے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی دیکھا، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فوراً ہی ارشاد فرما دیا قلنا لا تخف، ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ آپ خوف نہ کیجئے گا، انک انت الاعلی، آپ ہی فائق رہیں گے۔ اور پھر یہ معروف واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑا، جب انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو بہت بڑا اسدحہ بن گیا، اور قرآن کریم نے اس کے وصف بھی کوئی بیان فرمائے ہیں۔ اسدحہ بہت بڑا تھا، اور پھر یہ کہ اسدحہ ہوتا بہت بڑا ہے لیکن وہ سست ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا اس سے جو اسدحہ بنا وہ بڑا بھی بہت اور تیز بھی بہت تھا، قد کاٹ میں بہت بڑا تھا اور چست چلاک بہت تھا، جس کی وجہ سے خوف اور ہیبت جو ہے ان لوگوں پر واقع ہوئی، اور جادوگر جو ہیں وہ ایمان لے آئے۔ تو میں بات ساری اس وجہ سے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اصلاً انبیاء کے اوپر بھی ان کے ظاہری وجود پر جادو ہو سکتا ہے، جس کی مثال قرآن کریم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اب ذرا اس سے آگے چلیں تو یہ جو واقعہ ہے جادو کا، اس کا خاص طور پہ اب ہم اس واقعے کو سمجھ لیجئے، یہ ایک مختلف روایات کے اندر آیا ہے، اسے ایک سٹوری بنا کر، ایک واقعہ بنا کے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر صلح حدیبیہ بھی ہو چکی تھی اور غزوہ احزاب بھی ہو چکی تھی، اور قریب قریب عرب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک کو انتہائی قوت میسر آ چکی تھی۔ اس موقع پر یہودیوں کے ساتھ مل کر کچھ لوگوں نے ایک چال چلنے کی کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جادو کے ذریعے سے زیر کیا جائے۔ لہذا ہوا کیا، عاصم ابن ابی لبید نامی ایک یہودی بہت بڑا عالم تھا۔ یہودی جو ہیں ان کے ہاں جادو بہت زیادہ تھا، یہی وجہ ہے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتب کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ سورہ آل عمران کا وہ حاشیہ کہ جس میں مسیح علیہ السلام کے بڑے معجزات کا تذکرہ ہے، تو وہاں پر انہوں نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ اصلاً ہوا یہ ہے کہ جس بصری کی طرف انبیاء تشریف لے کر جاتے رہے ہیں ان کے کچھ انٹلیکچولز ہوتے تھے، ان انٹلیکچولز کو متاثر کرتے تھے انبیاء۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے دور کے اندر جو طبیب تھے وہ بڑی بلندی پر تھے، لہذا مسیح علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ جس سے اطباء جو تھے ان کو پتہ چل گیا کہ ہم جو کرتے ہیں وہ تو علاج ہے، لیکن عیسیٰ جو کرتے ہیں وہ علاج نہیں ہے بلکہ وہ کوئی اور شے ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر بہت بڑے بڑے جادوگر تھے، کسی اور کو پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن یہ کہ جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ نے جو کچھ پیش کیا ہے یہ جادو نہیں ہے۔ تو سمجھ لیں اس بات کو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کے اندر عرب لوگ جو ہیں ان کی قوت گویائی بہت بڑی ہوئی تھی، اور یہ اپنے علاوہ سب کو گونگے سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ بولنا تو ہم جانتے ہیں، اور ان کے عربی شاعری اور پھر ان کے ہاں خطابت جو تھی اپنے عروج کو پہنچی ہوئی تھی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم جیسی بلاغت والا کلام پیش کر کے ان کے سامنے پیش کیا گیا، جسے انہوں نے تسلیم کیا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ لہذا اس موقع پر بہرحال یہ کہ اس دور کے جو جادوگر تھا عاصم ابن ابی لبید، اس کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کریں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک یہودی لڑکا تھا، اسے کہہ کے آپ کا جو کنگا مبارک ہے وہ انہوں نے منگوایا، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک میں سے ایک بال جو تھا وہ موجود تھا، اس پہ انہوں نے پھر کچھ جادو کیا اور 11 کے قریب اس پہ انہوں نے گانٹھیں لگائیں، گرہیں لگائیں، اور پھر اس کے بعد ایک موم کا پتلا تھا جس کے اندر 11 سوئیاں انہوں نے چبھوئیں، اور پھر اس کے بعد بنی زریق نامی قبیلے کا کنواں جو ہے ذی اروان، اس کنویں کا پانی خشک کر کے انہوں نے اس کی تہ کے اندر جا کر ایک
नर खजूर के खोशे के अंदर ये दोनों चीज़ें रखी, फिर ये कि खजूर वो जो कुआं है उसकी तह के अंदर जाके वो रख के ऊपर एक पत्थर रख दिया। तो ये उन्होंने जादू किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रफ्ता रफ्ता जस्ता जस्ता इसका असर हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ इसमें यह होता था कि आपकी तबीयत कुछ बोझल सी हो गई। बस औकात आपको यूँ महसूस होता कि आपने ये कोई काम शायद कर लिया है, हालांकि किया नहीं होता था, जैसे जिस्म जकड़ा जाता है। इस तरह की कैफियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो गई। तो एक दोपहर, अम्मा आयशा की रिवायत है, वो फरमाती हैं कि एक दोपहर, आप जानते हैं अरब लोग दोपहर को भी कैलूला करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैलूला करने के लिए तशरीफ़ लाए और आप सो गए। कुछ अरसे के बाद अम्मा आयशा फरमाती हैं आप खड़े हुए और आपने खड़े होकर लोगों के सामने अम्मा आयशा से कहा कि मैंने अपने परवरदिगार से जिस चीज़ का सवाल किया था, मेरे परवरदिगार ने वो बात मुझ पे वाज़े फरमा दी। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि क्या हुआ, आप मुझे बात को बता दीजिए। फिर आपने अपनी कंडीशन का तज़किरा फरमाया और कंडीशन का तज़किरा बयान फरमा के कहा कि मैंने सोने से पहले अल्लाह ताला से दुआ की थी, तो मैं सो रहा था कि अल्लाह ताला ने अपने 2 फरिश्तों को भेजा। इनमें से एक फ़रिश्ता सर की तरफ और एक पैरों की तरफ खड़ा हो गया, और फरिश्तों ने बाहम ये कहा कि इनको क्या हुआ है, जबकि दूसरे ने कहा कि इन पे जादू किया गया है। फिर पहले ने कहा कि किसने जादू किया है, कहा कि आसम इब्न अबी लुबैद या उसकी बहनों ने इन पे जादू किया है। फरमाया किस शय पे जादू किया है, फरमाया कि इन्होंने इनके बाल जो थे और जो इनका कंघा था उसका एक तांत तोड़ के उसके ऊपर बाल के ऊपर 11 इन्होंने गिरहें लगाई हैं और फला फला जगह पे उसे रखा है। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। इनके साथ 2 साहिबान हज़रत ज़ुबैर और अम्मार इब्न यासिर रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, इनको बुलाया और कहा कि फ़ला फ़ला जगह पर चले जाएं, और फिर ये कहा कि क्या किया जाए, कहा कि वहाँ से वो निकाला जाए और फिर उसके बाद मुअव्विज़तैन यानी ये जो 2 सूरतें हैं इनकी आयात पढ़ी जाएं तो जादू का असर जो है वो ज़ाइल हो जाएगा। लिहाजा ऐसे ही गए, सहाबा किराम गए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ का सारा पानी निकाला, पत्थर को वहाँ से हटाया और नीचे से वो शय जो थी वो बरामद हो गई। अब बाहर पेश की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्से नफ़ीस खुद भी तशरीफ़ लेकर वहाँ पर पहुँच गए। लिहाजा जब देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो फिर आपने ये आयात पढ़ी, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। इससे एक गिरहा जो है वो खुल गई और एक सुई जो मोम के उसके अंदर उन्होंने गुड्डे के अंदर चुभोई हुई थी वो निकल गई। ऐसे आप एक एक आयत पढ़ते जाते, एक एक गिरहा जो है वो खुलती चली जाती, यहाँ तक कि आपने जब ये दोनों सूरतें मुकम्मल कर लीं तो नतीजा ये निकला कि वो सारी की सारी गिरहें जो हैं वो खुल गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ महसूस किया कि गोया कि आपका वजूद जो है वो बिल्कुल आज़ाद हो गया, फ्रेश हो गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसके बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जितनी देर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा फिर रही है, आप रात को सोने से पहले 3 कुल यानी कुल हु अल्लाहु अहद और 2 आखिरी मुअव्विज़तैन पढ़ के अपने हाथों पे फूंक मार के अपने पूरे वजूद पे इसे मला करते थे, और इसके ज़रिए से ये कि अल्लाह ताला की पनाह जो है, जैसे पहली हदीस के अंदर आ गई, वो इंसान को हासिल हो जाती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अमल को इतनी रग़बत के साथ और इतने ज़ौक़ व शौक़ के साथ किया करते थे कि आपकी उम्र मुबारक के आखिरी हिस्से में जब आप शदीद बीमार हुए हैं और ये कैफियत भी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को पूरे वजूद पे नहीं फेरते थे बाज़ औक़ात बीमारी के दिनों के अंदर, तो अम्मा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी मेरे हाथों पे पढ़ के फूंक देते और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पे वो सारा का वो हाथ जो थी वो मल दिया करती थी। तो ये इन आयात का पस मंज़र था जो मैंने आपके सामने रखा है। अब बस इन आयात का मुख्तसर सा तर्जमा करके हम अपनी बात को इंशाअल्लाह नज़ीर मुकम्मल कर लेंगे।
کل اعوذ برب الفلق، یہ کل کا جو لفظ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصلاً خطاب ہے۔ اگر یہ حکم صرف آپ ہی کے لیے ہوتا تو پھر کل کا لفظ استعمال نہ ہوتا، لیکن یہ بھی وحی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور آپ کی وساطت سے پھر پوری انسانیت اور بالخصوص پوری امت کے لیے ہے۔ اگر صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حکم ہوتا تو کل کا مطلب ہوتا کہو یا کہہ دیجئے یا ارشاد فرما دیجئے، تو یہ کل کا لفظ ہمارے لیے بھی آگے آ رہا ہے۔ تو کل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر پناہ جو ہے اس کے لیے بھی کم از کم 3 چیزیں تو ذہن میں آ جائیں گی۔ ایک وہ شخص کے جو پناہ طلب کرتا ہے، اور ایک وہ ہستی کے جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے، اور تیسری وہ شے کہ جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اس میں ایک بات اور بھی واضح ہو جائے گی کہ پناہ مانگنے والا لا محالہ اس بات کا اظہار بھی کر رہا ہے کہ یہ مصیبت جو مجھے نظر آ رہی ہے میں اس پہ قادر نہیں ہوں کہ اس کا مقابلہ کر سکوں، جبکہ جس ہستی سے پناہ طلب کی جا رہی ہے وہ اس قدر بالادست ہستی ہے کہ وہ ہر شے کے اوپر بالادست ہے۔ یہ چیزیں اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہوں گی۔ پھر دوسری بات کہ ایک پناہ تو وہ ہے کہ جو انسان کبھی جنگ کر رہا ہو تو مورچوں کے اندر لیتا ہے، انسان شدید سردی محسوس کرتا ہے تو لباس پہن لیتا ہے، شدید گرمی فیل کرتا ہے تو اسے گرمی سے بچنے کے لیے کسی سائے کی اوٹ کے اندر آ جاتا ہے۔ ایک تو یہ پناہ ہے، اور ایک دوسری پناہ ہے، یعنی روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، مادی اعتبار سے انسان کوئی ایسا خطرہ فیل کرتا ہے کہ جس کو وہ خود ٹیکل نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں یہ جو پناہ کے لفظ آئے ہیں یہ دوسری قسم کی پناہ کے لیے آئے ہیں۔ یعنی کوئی موذی جانور ہے، آپ کسی بستی کے اندر گئے ہیں، کہیں سونے لگے ہیں، تو کوئی موذی جانور ہے وہ آپ کو پڑ سکتا ہے جس کو آپ نہیں دیکھ رہے۔ پھر اس کے علاوہ کائنات کے اندر غیر مرئی کتنی چیزیں ہیں جسے انسان نہیں جانتا۔ تو یہ ان ساری کی ساری چیزوں سے پناہ جو طلب کرنی ہے، قرآن کریم نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ کا تذکرہ کیا ہے تو وہ اس قسم کی پناہ کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بات واضح ہوئی۔ تو دوسری بات کیا ہے کہ پناہ اس قسم کی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کسی اور سے طلب نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں سورہ جن کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ اس آیت کے ذیل میں ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب عرب سفر کرتے تھے اور کسی وادی کے اندر رات بسر کرنا ہوتی تھی تو جہاں پر وہ اپنا پڑاؤ کرتے تھے بلند آواز کے اندر کھڑے ہو کر وہ کہتے تھے کہ ہم اس بستی کے رب سے، جن سے، سردار سے صبح تک کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ، اور پھر ان کا تذکرہ قرآن نے اسی سورہ جن کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اس پر وہ ہنستے تھے کہ یہ ہے وہ انسان کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائک بنایا ہے اور یہ ہماری پناہیں طلب کرتا پھرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرز عمل کو باطل قرار دیا۔ پھر اللہ کو چھوڑ کر دوسری ہستیاں، دیویاں، دیوتا جو ہیں ان کی پناہ طلب کرنا یہ بھی سراسر باطل ہے۔ اور تیسری سطح پر ہمارے جو ریشنلسٹ لوگ ہیں، جو کہ ریئلسٹک قسم کے لوگ ہیں، وہ ہر چیز ان کا پورا ڈیپینڈ ہی مادے پہ ہے۔ تو وہ وسائل جو ہیں، جو اثاثہ جات ان کے پاس ہیں، ان سے وہ سمجھے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، تو یہ بھی ایک نوع کے شرک ہی کی صورت ہے۔ لہٰذا پناہ جب بھی طلب کرنی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سے طلب کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں کتنے ہی پیغمبروں کا یہ تذکرہ ہے کہ جس کے اندر کبھی نوح علیہ السلام جب ان کا بیٹا دریا کے اندر غرق ہو جاتا ہے اور یہ کہ وہ دعا کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے گھر والوں میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ سخت رویہ کچھ اختیار کرتے ہیں، تو فوراً کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔
موسیٰ علیہ السلام جب جانور کو ذبح کرتے ہیں اور وہ لوگ بار بار سوال کرتے ہیں، اور سوال کرنے پر وہ لوگ آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ آپ ہمیں کہیں مذاق تو نہیں کر رہے؟ یعنی معاملہ کیا تھا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کے اندر مارا گیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کے اس مرے ہوئے شخص پہ مارو، یہ زندہ بھی ہو جائے گا اور اسے کس نے قتل کیا ہے یہ وہ بھی بتا دے گا۔ اس پر جب انہوں نے بات سامنے رکھی تو انہوں نے سوال جواب شروع کر دیے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ یہ شخص اس گائے کے ایک گوشت کے لوتھڑے سے زندہ ہوگا، تو انہوں نے کہا موسیٰ ہم سے مذاق کرتے ہو؟ تو انہوں نے بھی کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اور اس سے آگے سارے پیغمبروں کی حوالے سے قرآن کریم کے اندر یہ بات جو ہے موجود ہے۔ سورہ المومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے، یا سورہ مومن ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل کر فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر متکبر سے۔ اور خود قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب مریم سلام علیہا جو پیغمبرہ تو نہیں تھی لیکن صدیقہ تھیں، بڑے بلند کردار کی تھیں، تو ان کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنا بغیر شادی کے بیٹا عطا فرمائیں گے، تو یہ بتانے کے لیے جناب جبرائیل امین ان کی تنہائی کے اندر مخل ہوئے، تو انہوں نے یہ کیا کہا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک، کہ میں تم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتی ہوں۔ تو یہ صالحین کا، انبیاء کا، مومنین کا طریقہ رہا ہے کہ جب بھی وہ مشکل محسوس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی سے پناہ طلب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات وہ ہستی ہے کہ جو سارے مظاہر فطرت پہ چھائی ہوئی ہے، بالادست ہے۔ تو قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ الفلق جو ہے اس سے مراد یہ ہے، فالق کہتے ہیں کسی شے کو پھاڑنے والا، تو یہ ہے کہ صبح کا رب ترجمہ اس لیے بھی کیا گیا کہ رات کے پردے کو چیر کے ہی صبح جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور بعد نے اس الفلق کو الخلق بھی سمجھا اور کہا کہ خلق کا سے مراد بھی یہ ہے کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اگر کوئی انڈے سے بچہ نکلتا ہے تو وہ انڈے کو توڑ کے نکلتا ہے، رحم مادر سے کوئی بچہ برآمد ہوتا ہے تو وہ بھی بہرحال نکلتا ہے، آسمان سے بارشیں برستی ہیں تو وہ آسمان کو چیر کے نیچے آتی ہیں، زمین سے پودے نکلتے ہیں تو وہ زمین کو چیر کے نکلتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل خلق کے رب کے میں پناہ طلب کرتا ہوں، اور اس کے اندر یہ بھی ایک باریک سا اشارہ موجود بہرحال ہے کہ مخلوق ہی ہے کہ جس کا شر ہے، تو میں پناہ طلب کرتا ہوں اس ہستی کی جو ساری مخلوق کی خالق ہے، گویا وہ تو اس مخلوق کے ان شروں کو بھی جانتی ہے کہ جن شروں کو ہم نہیں جانتے۔ تو قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس شے کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، یعنی شر کے پیدا کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اور ان کا پیدا کرنا یا ان کا بھیجا جانا صرف اس لیے تھا کہ دنیا کے اندر وہ خیر سمیٹتیں، لیکن اپنی نفس کی شرارتوں کی وجہ سے، کبھی شیاطین کے دھوکہ دینے کی وجہ سے، ان کے وہ وصف کے جو مبنی بر خیر ہو سکتے تھے وہ مبنی بر شر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے کہ جو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمائی ہے، یعنی شر نہیں، ہر چیز کی خلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی نے کی ہے۔ آگے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے، یعنی رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ ظاہر ہے کہ رات کے جتنے بھی موذی جانور ہوں، جتنے بھی ظلم و زیادتی کرنے والے اعمال ہوں، جتنے بھی بڑے بڑے ڈاکوں کے گروہ ہوں، اور بالخصوص جس موقع پر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں قرآن کریم کے اندر، اس موقع پر تو خصوصیت کے ساتھ رات بسر کرنا بہت مشکل تھا، کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں تھی، کوئی بھی قافلہ دوسرے کو لوٹنے کے لیے اس پر
हमला कर दिया करता था, जिसका तज़किरा अल्लाह ने किया, वलआदियाति दबहन फलमूरियाति क़दहन फलमुगीराति सुबहन फसरन बिही नक़आ फवसतन बिही जमआ। ये सारी 5 कस्में जो अल्लाह ताला ने खाई हैं, ये उन घोड़ों की खाई हैं कि जो छापा मार दस्ते सुबह सुबह दूसरों के ऊपर हमला करने के लिए जाया करते थे। तो उस मौका पर तो रात जो है, और आज के दौर के अंदर भी जितनी भी नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं, बहरहाल वो रात ही को होती हैं, और जितने भी मूज़ी जानवर हैं वो भी रात ही को खड़े होते हैं। तो फरमाया हर उस शय के अंधेरे के शर से जब वो छा जाए, और इस बातों के अंदर ये जो हमने कहा कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कि मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब की, और यहाँ पर फरमाया कि अंधेरे के शर से। तो इन दोनों बातों के दरमियान भी जो ताल्लुक है कि वो सुबह का रब है, अगरचे कि रात का रब भी वही है, लेकिन यहाँ पर पनाह कैसी मांगी कि वो शख्स के जो किसी मुश्किल के अंदर है, उसके लिए तो गोया कायनात अंधेरा है, अब वो उसने उस परवरदिगार से पनाह तलब की है कि जिसके हाथ में खैर ही खैर है। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और शर से गिरोहों में फूंक मारने वालों या बल्कि मारने वालियों के। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हासिदों के शर से जब वो हसद करने लगे। तो जब फूंके पढ़ के मारने वालों के हवाले से तफसीली वाक़या आ गया। और अगली जो बात है कि हसद करने वालों के हसद के शर से वो क्या है कि हसद असल ये कल्बी बीमारियां हैं। कभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो कल्बी बीमारियां हैं, यानी एक तो ज़ाहरी कल्बी बीमारियां हैं, उनको तो हम जानते हैं कि इंसान के दिल के अंदर कोई आर्ज़ा उससे लाहिक हो जाए, उनके वाल्व्स के अंदर कोई मसला हो जाए, कोई और मसला पेश आ जाए, ये भी कल्बी बीमारियां हैं। लेकिन ये कि एक दूसरी कल्बी बीमारियां कि जो इंसान की शख्सियत के रुख को बदल के रख देती हैं, यानी बुग़्ज़ है तो इसी के अंदर है, हसद का जज्बा है तो यहीं पे पलता है, दूसरे से आगे निकलने की ख्वाहिश है तो यहीं पर है, दुनिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शोहरत हो जाए ये जज्बा पलता है तो यहीं पे पलता है। ये सारी की सारी मुसीबतें और ये कीना परवरी, ये सारी की सारी लानतें जो हैं ये इसी कल्ब के अंदर ही हैं, और यहीं से फिर हसद का जज्बा भी जो है वो पनपता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से भी इरशाद फरमाया है, आपने फरमाया लोगों आगाह हो जाओ कि वजूद के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो ठीक हो जाए तो पूरा वजूद ही ठीक हो जाएगा, और अगर वही ख़राब हो जाए तो पूरा वजूद ही ख़राब हो जाएगा। और लोगों आगाह हो जाओ वो गोश्त का लोथड़ा इंसान का कल्ब है, इंसान का दिल है। वहीं से हसद क्या है? हसद ये है कि आपने देखा कि कोई शख्स शर्फ में आपसे बढ़कर है, माली एतबार से, क़ुव्वत के एतबार से, हुस्न के एतबार से, दुनिया के अंदर मर्तबे के एतबार से, तो आपके ज़हन के अंदर ये जज्बा पैदा हो कि ये इसके यहाँ क्यों है। ये है असन हसद का जज्बा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद नेकियों को यूँ कहा जाता है कि जैसे खुश्क लकड़ी आग खुश्क लकड़ी को खा जाती है, नेकियों को ज़ाइल करने वाली शय है। और यहाँ पर ख़ास तौर पर ये अल्फाज आए हैं हासिदिन इज़ा हसद, कि जब हसद करने वाला हसद करे उस वक़्त, यानी एक तो वो शख्स है कि जिसके दिल के अंदर सिर्फ एक तकलीफ़ है, उससे आगे बढ़कर उसने अमली सतह पे आपकी कोई बुराई नहीं करनी चाहिए, वो फिर भी किसी एक दर्जे में कम है, लेकिन उससे आगे निकल कर जज्बा रकाबत और रश्क और हसद के ज़रिए से जो शख्स इंसान की दुश्मनी पे उतर आए और आपको इंसान को नुकसान देने की फ़िक्र उसे लाहिक हो जाए, तो ख़ास तौर पर फिर ऐसे मौके पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये दुआ सिखाई है कि इससे मुकाबला करना अल्लाह ताला ही का काम है। लिहाजा अपने आप को अल्लाह ताला की पनाह के अंदर दे दिया करो। तो ये हमारी सूरह अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई। सूरह फलक, आगे सूरह अन्नास का भी बस तर्जुमा करके इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ए नबी आप इरशाद फरमाइए कि मैं पनाह मांगता हूँ लोगों इंसानों के रब की, लोगों के रब की। अल्लाह ताला की सिफत जो है, यानी अल्लाह ताला का ज़ाती जो नाम है वो वहाँ पर भी नहीं आया, वहाँ पर भी रब ही के लफ्ज़ आए और यहाँ पर भी रब ही का लफ्ज़ आया है। तो रब का माना होता है पालनहार, परवरदिगार, मुरब्बी, इंसान का खैर खा। तो यहाँ पर भी वही लफ्ज़ आए हैं कि नबी आप इरशाद फरमाइए कि मैं पनाह मांगता हूँ
کائنات کے ہر شخص کے، انسانوں کے رب کی، مالک الناس، اور انسانوں کے بادشاہ کی، اصلی اور حقیقی بادشاہ اللہ ہی ہے، الہ الناس، اور انسانوں کے معبود کی۔ تین صفات اللہ تعالیٰ کی بیان فرمائی۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ دعا وغیرہ کوئی مانگنی ہو تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی پہلے بیان ہونی چاہیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ متعجل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو جلدی جلدی دعا کرے اور دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہ کرے۔ اور ایک مقام کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس دعا سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھا جاتا، وہ دعا آسمان اور زمین کے مابین معلق ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ سے جب مانگتے ہیں تو اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ کا کچھ نہ کچھ چرچا کر کے پھر آگے دعا مانگنی چاہیے۔ آگے اور یہاں پر تین لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے آئے۔ آگے مضمون کیا ہے؟ گویا محسوس ہوتا ہے کہ مضمون پہلے سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہاں پر قل اعوذ برب الفلق کہہ کے اللہ تعالیٰ نے بس مکمل فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تین صفات کا تذکرہ۔ تو اگلی بات کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، یعنی شیطان جو ہے وہ بار بار پلٹ کر آنے، خناس کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے وہ بار بار آئے۔ بار بار اس معنی میں کہ کسی چیز پر وہ مائل کرے اور انسان پھر چلا جائے، انسان ذرا اپنے آپ کو پھر کنٹرول کرے، پھر وہ آتا ہے، پھر آتا ہے، اور اگر انسان سے غلطی سرزد ہو ہی جائے تو دوسری غلطی سرزد کروانے کے لیے وہ آتا ہے۔ وہ تا دم آخر انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خناس کا لفظ جو ہے وہ استعمال فرمایا کہ بار بار جو پلٹ کر آتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں کے اندر۔ یعنی ایک مسائل تو وہ ہیں جو باہر سے آتے ہیں۔ وہ کیا مسائل ہیں؟ کہ کسی نے جادو کر دیا جیسے بات آ گئی، کوئی حسد کرتا ہے جیسے کہ بات آ گئی، لیکن کچھ مسائل ہیں جو اندر سے اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں معاذ اللہ کو شبہ ہو جائے، اللہ کے پیغمبر کے بارے میں کوئی معاملہ ایسا پیش بن جائے، دل کے اندر وسوسہ اندازی جو کرتا ہے، تو یہ مسائل اس سے زیادہ سخت ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر تو صرف قل اعوذ برب الفلق کہا، لیکن یہاں پر قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، اور پھر آگے فرمایا من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والوں کے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، اور وہ جنوں میں سے ہو خواہ انسانوں میں سے ہو۔ تو عام طور پر تصور کیا ہے کہ شیاطین جو ہیں وہ جنات ہی میں سے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ وسوسہ اندازی کرنے والے شیاطین صرف جنات ہی کی نسل میں سے نہیں ہیں، انسانوں کے اندر بھی موجود ہیں، اور انسانوں ہی کو شیاطین اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کہا ہے، سورۃ البقرہ کے اندر بھی یہ الفاظ آئے ہیں، اور شاید کہیں اور بھی ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات واضح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، حدیث کا مفہوم ہے۔ پھر وہ صحابی جن کے سامنے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، انسانوں میں سے بھی کوئی شیاطین ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں وہ ہوتے ہیں۔ تو یہ صورتیں الحمدللہ دو ہم نے پڑھی ہیں، ان کی اس اعتبار سے بہرحال عظمت ہے کہ غیر مرئی مصیبتیں، پریشانیاں اور تنگیاں اور تکالیف جو ہیں، بہرحال اس سے یہ نجات دینے والی ہیں، کیونکہ اس میں انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کے ضمن میں ایک بات تو میں نے رات کو سونے سے پہلے یہ بیان کر ہی دی، پھر یہ بھی ہے کہ اٹھنے کے بعد بھی آپ کے احکامات میں سے ایک حکم ہے کہ معوذتین جو ہے یہ پڑھنی چاہیے، اور پھر ہر نماز کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تینوں صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ الفلق اور سورۃ الناس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد بھی جب بیٹھتے تھے فری ہو کے تو اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی چیزیں موجود ہیں کہ فجر کی سنتوں کے اندر اور
मगरिब की सुन्नतों के अंदर इसका मामूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ से मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आयत पूरी हुई। हमने असल में एक सीरीज़ शुरू की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात के हवाले से, वो बात किसी वजह से नहीं चल सका सिलसिला। इंशाअल्लाह लज़ीज़ अगली जो नशिस्तें होंगी उसमें उसी के हवाले से इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि इंसान की शख्सियत के अंदर मुख्तलिफ अप्स एंड डाउन्स जो आते हैं और उसमें इंसान मुख्तलिफ कैफियत है, स्ट्रेस वगैरह लेता है और ये कि चीज़ों को अपने ऊपर गालिब करता है। तो एक ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बसर फरमाई है। अगर उन मामूलात का हम जायज़ा ले लेंगे तो हमारी ज़िंदगी के अंदर भी इंशाअल्लाह लज़ीज़ एतदाल जो है वो आ जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व जज़ाकुमुल्लाहि ख़ैर।